اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اجل ولیک الفرج۔ نہج البلاغہ باب حکم، حکمت نمبر 34۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشرف الغنا ترک المنی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے برتر بے نیازی یہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کو ترک کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر درس بہت بڑا ہے۔ انسان بسا اوقات بہت لمبی آرزوئیں رکھتا ہے جو بظاہر جو ہے پوری ہونا مشکل ہے، اور بسا اوقات لگتا ہے کہ یہ آرزوئیں شاید خلاف عقل ہوں، خلاف شریعت ہوں۔ ان آرزوؤں کی وجہ سے اللہ نے جو اسے بے نیازی، شخصیت، خودداری، بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اپنی ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر مختلف انسانوں سے جو ہے وہ متوسل ہوتا ہے، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان کی جائز و ناجائز مانتا ہے۔ سامنے والا ہو سکتا ہے کوئی شریف ہو سکتا ہے کوئی برا ہو، یہ صرف اپنی آرزو کی فکر میں ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے جو اسے کمال حاصل کرنے کی، ترقی پانے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور نہ پروردگار پہ توکل ہوتا ہے۔ لوگوں سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے مجھے کچھ ملے، اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی اور اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے ہر غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض جو ہیں وہ اپنے پیسوں میں کنجوسی کرتے ہیں تاکہ ان کو ذخیرہ کریں اور اس آرزو تک پہنچیں۔ وہ جو چیز لینا چاہتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہے، اس میں پھر وہ اپنے جو ضروری وظائف ہیں، جیسے اپنے خانوادے کو، اپنی فیملی کو، ان کی ضروریات کے مطابق نان و نفقہ دینا، ان کے حوائج کو پورا کرنا، اس سے بھی وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اس حالت کو بھی، بخل اور کنجوسی کرتے ہوئے، اور اپنے جو مالی واجبات ہوتے ہیں جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تو یہ مستحب اور واجبات جو مالی حوالے سے ہر انسان پر اللہ نے لاگو کی ہیں، ان کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً فقط اللہ کے محتاج رہیں اور دنیا سے بے نیاز ہو جائیں تو ان آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ ساری آرزوئیں جو ہیں، جو لمبی لمبی آرزو ہیں، وہ آخرت کے لیے رکھیں۔ بہترین جگہ، بہترین کھانا پینا، بہترین وسائل وہ اللہ نے اس جہاں میں رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا سے جس قدر جو ہے وہ جائز طریقے سے ہو سکے وہ استفادہ کریں۔ دنیا بالآخر ایک راہ گزر ہے، ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہمیں درس دیتے تھے وہ یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قناعت کی طرف آئیں۔ قناعت جو ہے وہ ان آرزوؤں کے مد مقابل نقطہ ہے، اور قناعت کے بارے میں فرماتے تھے کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ قناعت یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کریں، ہاں اپنی کوشش جاری رکھیں حلال طریقے سے ترقی کرنے کی، اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو اس کا غم نہ کھائیں، چونکہ دنیا جائے غم نہیں ہے۔ غم اگر کھانا ہے تو اپنی آخرت کا، اپنے اعمال کا، پروردگار کی توجہ
حاصل کرنا ہے ہم نے، اسے اس کی ہمیں فکر ہو، ہم نے اس جہاں کے لیے سارا کچھ کرنا ہے۔ ہاں، ہم منع نہیں کرتے کہ اس جہاں میں انسان ترقی نہ کرے، جائز طریقے سے کرے۔ اللہ نے جو اسے وسائل دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جائز طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس میں ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے، اور ہر شخص کی ہر بات کو نہ مانے، اپنی زندگی کو عقل و منطق، قرآن و سنت پیغمبر اور احادیث محمد والے محمد کے تحت رکھے، اچھی زندگی گزارے، خودداری کے ساتھ، قناعت کے ساتھ۔ آرزویں رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی آرزویں جو طولانی ہوں اور بہت دور ہوں اور جن تک پتہ نہیں پہنچ سکتا ناجائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے پہنچنا اور ہر وہ کام کرنا جو صحیح نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ ورنہ خود آرزو بری چیز نہیں ہے، یہ آرزویں جو ہمیں ترقی کی راہ پہ لاتی ہیں۔ امیر المومنین ان آرزوؤں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کو گناہوں میں، ناجائز کاموں میں ڈال دیتی ہیں، یا اپنے وظائف جو ہیں ان کے چھوڑنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہیں۔ ویسی ساری آرزویں جو ہیں وہ اس جہاں کے لیے ہوں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نیازی یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کی وسعت کو کم کر، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی رہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقر یہ ہے، غربت یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ سیر ہی نہ ہو، یہ فقر ہے، اور ہمیشہ نا امید رہے، یہ فقر ہے کہ جو دنیا کی یہ جو معمولی سی زندگی ہے اس میں خوشیوں سے محروم رہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ پریشان اور اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر پاؤں مارتا رہے، یہ فقر ہے۔ بے نیازی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس پہ انسان قناعت کرے، ہاں جائز طریقے سے کوشش کرتا رہے، مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو اس کا غم نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی قناعت اور بے نیازی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔